دوسری طرف اگر دیکھیں اگر آپ کی اسپرچل نیڈ نہیں پوری ہو رہی ہیں, آپ کسی پرنسپلس کو فالو نہیں کر رہے, کوئی اچھے انسان نہیں بن رہے, کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے سوسائٹی کے اندر, تو آپ پھر بھی نہیں انصاف کر رہے. تو یہ نہیں اپنے ساتھ انصاف نہیں کر رہے. جب آپ اپنے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کی زندگی کے اندر, آپ کی باڈی کے اندر بے چینی شروع ہو جائے گی اور وائلیشن شروع ہو جائے گی. آپ کو فیل ہوگا کہ یار سم تھنگ از رانگ, سم تھنگ از مسنگ. ہم سارے آج کل کہتے ہیں نا, ڈپریشن میں آج کل زیادہ فیلنگ ہو رہی ہے کیونکہ لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے, سیٹل لوگ ہیں. پہلے لوگ ہوتے تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہوتا تو بہت کچھ تھا, ٹھیک ہے. تو لیکن ابھی اس لحاظ سے جو وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, تو ابھی وہ سب کچھ ہے. یعنی کہ بہت سارے لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں, بہت سارے لوگوں کے پاس گھر رہنے کے لیے ہے, کھانے کے لیے سب کچھ ہے, وافر مقدار میں ہے. تو اسٹل دے تھنک کہ ہمیں کوئی مسئلہ ہے, ٹھیک ہے نا. وی آر ناٹ ان پیس, وی آر ناٹ لیونگ دا لائف, وی آر ڈپریسڈ اور سم تھنگ لائک دس. لیکن یہ کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ اپنے ساتھ جسٹس نہیں کر رہے ذاتی زندگی میں, ٹھیک ہے نا. اب چھوڑیں ابھی سوسائٹی کو, اپنے ساتھ جسٹس نہیں کر رہے. آپ نے کھانا کھایا, آپ کے وٹامنس چاہیے تھے, فلاں چاہیے تھا, آپ نے کوئی ایک خوراک لینا شروع کر دی, آپ نے اپنے ساتھ جسٹس نہیں کیا کیونکہ آپ نے وہ بیلنس نہیں سمجھا کہ میری باڈی کی ریکوائرمنٹ کون سی ہیں. پھر آپ پڑھنا شروع کیا, پڑھتے ہی گئے اور آپ نے کھانا کوئی نہیں کھایا اور کھانا بھی صحیح طریقے سے بیلنس نہیں کیا, تو مطلب وہ بھی آپ کو بے چین کرے گی. آپ کی فزیکل نیڈ, مسل کمزور ہو جائیں گے, آپ کی چیزیں کمزور ہو جائیں گی, آپ کے اندر پاور نہیں رہے گی. آپ نے اگر کھیلا کودا نہیں, آپ نے اگر کہیں مطلب انرجی کو ضائع نہیں کیا, تو مطلب آپ جسٹس نہیں کریں. تو یہ جسٹس کیسے پتہ چلے گا کہ متوازن کیا چیز ہے؟ تو یہی ہے کہ اللہ کا نالج ہے کہ آپ کو ایز اے انسان کیا کیا چیزیں چاہیے. جب میں یہ آئیڈینٹیفائی کر لوں گا نا کہ مجھے کیا کیا چیزیں چاہیے, تو پھر مجھے پتہ چلے گا کہ یہ کتنی کوانٹٹی میں چاہیے. یہ میرا رائٹ ہے. یہیں سے ہیومن رائٹس سٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ میرا اپنا رائٹ میں اگر اپنے آپ کو نہیں دے رہا, تو مطلب سوسائٹی کیسے دے گی یا کوئی اور دوسرا بندہ کیسے دے گا؟ پہلے تو میں اپنے ساتھ تو جسٹس کروں نا, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی ہے جو وہ ایک پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہی صرف جسٹس کرے گا, یا آپ کا کوئی فادر ہیں یا کوئی اور ہیں کہ گھر کے اندر جو ہیں تو وہ جسٹس کریں گے. آپ اپنی ذات کے ساتھ سٹارٹ کریں, بیلنس کریں. مطلب علی نے جو بڑی مطلب ایک ٹرم جو ہے وہ مطلب بیلنس کی یوز کی, تو اس سے میں بڑا متفق ہوا کہ جو جسٹس انفیکٹ بیلنس ہے. تو یہ بیلنس کو سمجھنا کیسے ہے کہ بیلنس کو آپ نے تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا ہے نا, پھر اللہ کے نظام کو سمجھنا ہے کہ یار اگر آپ بیلنس آؤٹ کر گئے تبھی سمجھنا ہے نا. بیلنس ہے تو پھر تو آپ کو ضرورت نہیں ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے. بیلنس آؤٹ کر گئے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار اب ہم چھوٹی بات کی, ابھی ہم بڑی بات کرتے ہیں کہ میں یہ سوسائٹی ہے میری, ٹھیک ہے, میرے رشتہ دار ہیں, پڑوسی ہیں, میرا ملک ہے, اور اس کے علاوہ بھی میری ہوا ہے, پانی ہے, جنگل ہے, ٹھیک ہے نا, درخت ہیں, پرندے ہیں. یہ میری زندگی میں کیسے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ میں جو ایگزسٹ کر رہا ہوں, یہ ساری چیزیں کیسے کنٹریبیوٹ کرتی ہیں میرے. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو چونٹی ہے چھوٹی سی, اور اس کا ایک رول ہے آپ کی زندگی کا, ٹھیک ہے نا, جس نے آپ کو بیلنس کیا ہوا ہے. تو آپ اس کو پاؤں تلے دبا کے مار دیتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو مارنا یا نہیں مارنا, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اگر ریئلائز ہو جاتا ہے کہ دس از ویری امپورٹنٹ ان مائی لائف, یا یہ ہوا جو آ رہی ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے میری لائف کے اندر, تو آپ پھر اس ہوا کا خیال رکھیں گے نا. تو جب آپ اس ہوا کا خیال رکھیں گے تو اس کا مطلب آپ اپنے ساتھ ذاتی طور پہ جسٹس کر رہے ہیں. اس کا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اگر جس مرضی لیول کی بھی بات کریں, لیکن آپ صرف اپنے آپ کو سمجھ جائیں نا کہ میری کیا ضرورت ہے بگر کانٹیکسٹ میں, چھوٹے لیول پہ نہیں, بگر کانٹیکسٹ میں میری کیا ضرورت ہے. مجھے آواز چاہیے, مجھے لوگ چاہیے, مجھے اچھے مخلص لوگ چاہیے, مجھے فلاں چاہیے, مجھے فلاں چاہیے, مجھے فلاں چاہیے, مجھے کھانا چاہیے, مجھے یہ وٹامن چاہیے, فلاں چیز چاہیے, ٹھیک ہے. تو اس لیے میں ایگزسٹ کر رہا ہوں. جتنا آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ چیز میں نے اس کو پرووائڈ کرنی ہے. یہ اس وقت کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ کیونکہ ہم آرٹیفیشیل لائف گزار رہے ہیں. اگین میں یہ کہتا ہوں آرٹیفیشیل لائف گزار رہے ہیں, تو اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا. اگر ہم بالکل نیچرل لائف گزار رہے ہوتے ہیں نا, 80 to 90% چیزیں جو ہماری ایگزسٹنس کے لیے چاہیے, ہمیں بیلنس کے لیے چاہیے, ہمارے جسٹس کے لیے چاہیے, اللہ وفر مقدار میں آپ کو پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. آپ نے صرف 10% کی محنت کرنی ہوتی ہے اور جس میں آپ نے جسٹس لے کے آنا ہوتا ہے. تو جب آپ اس چیز کو سمجھیں گے کہ پھر جب آپ پیسفل ہوں گے, یعنی کہ آپ جسٹس کا مطلب ہے کہ جب آپ نے جسٹس اپنے ساتھ کر لیا تو آپ بالکل پیس میں چلے گئے, اور آپ کی وہ جو پیس ہے نا وہ سوسائٹی کے لیے بڑا اہم ہے. پھر آپ سوسائٹی کا خیال رکھ سکتے ہیں. تو وہاں پہ بھی یہی جسٹس کریٹ کرنا ہے. جسٹس کیا کرنا ہے کہ کسی کو کھانا نہیں مل رہا تو اس کو کھانا دیں. جو کھانا بہت زیادہ کھا رہا ہے اس کو تو نہیں کھانا چاہیے نا, ٹھیک ہے, جتنی اس کی ریکوائرمنٹ ہے اتنا دینا ہے نا اس کو, ٹھیک ہے, یا اس کی کوشش کرنی ہے. کسی کو نالج چاہیے تو نالج نہیں ہے ان لوگوں کے پاس تو آپ نالج دیں. کسی کو کچھ اسپرچل کوئی مسئلے, کوئی پرنسپل ان کو سمجھ نہیں آ رہے کہ زندگی سے, تو ان کو وہ سمجھائیں, ٹھیک ہے.
تو مطلب دیر آر مینی ویز. اگین میں نے کہا کہ یہ ایک بیلنس ہے. اٹس ناٹ سم تھنگ کہ ہر بندے کو یہ چیز ملنی ہے. کسی کو وہ آلریڈی مل رہی ہے اس کو کم کرنا ہے, کسی کو کم مل رہی ہے اس کو اس کا پورا کرنا ہے. تو یہ ایک جسٹس ہے جس کو ہم سر ایڈیشنلی میں اس میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا. مطلب جیسے آپ نے بیلنس کی بات کی نا, تو ایک پریکٹیکل ایگزامپل ہے کہ ایک دفعہ چائنا میں جو یہ چڑیا ہوتی ہے نا, چھوٹی چڑیا جو پاکستان میں بھی پائی جاتی ہے, تو اس کو انہوں نے, کیونکہ یہ کھیتوں میں گندم وغیرہ کھانا شروع کر دیتی ہے کافی, تو ان چائنیز نے کہا کہ یہ کھیتوں کو نقصان پہنچاتی ہے, تو ہم ایسا کرتے ہیں اس کو ختم کرتے ہیں. تو حکومت نے اعلان کیا کہ جو بھی ان چڑیاؤں کو مارنے کا نا ایک پوری مہم شروع ہوگی. تو تقریباً انہوں نے سر 10 کروڑ چڑیاں جو ہے نا وہ ختم کر دی. اب جب انہوں نے ختم کی تو یہ سوچ رہے تھے کہ اب پھولے پھلے گی ہماری فصل. تو کیا ہوتا ہے کہ جو لوکسٹ ہوتی ہے نا, وہ جو ٹڈی دل جس کو کہتے ہیں, چڑیا ان کو بھی کھاتی تھی وہ فصل کے ساتھ ساتھ. تو ان کی تعداد اب اتنی زیادہ ہوگی کہ انہوں نے ساری فصلیں تباہ کر دی, اور اس کی وجہ سے چائنا میں قحط آنا شروع ہو گئے. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ رشیا سے 2.5 کروڑ چڑیا دوبارہ چائنا میں امپورٹ کروائی. تو یہ ہے انسان کیونکہ تجربات کرتا رہتا ہے. ویسے جو نیچر ہے وہ بیلنس سچویشن بیلنس میں کھڑی ہے, ساری نیچر بیلنس میں کھڑی ہے. لیکن جو انسان ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہے کہ یہ ڈسٹرب کر سکتا ہے اس چیز کو, مطلب بیلنس کو امبیلنس کر سکتا ہے. تو یہ ٹرائی اس طرح کی کرتا ہے. تو اس کے کیسے کانسیکوینسز ہمارے سامنے ہیں. مطلب اگر ہم ہسٹری کو دیکھتے جائیں تو ہمارے سامنے وہ کانسیکوینسز بھی آتے جاتے ہیں. شارٹر ٹرم میں کئی دفعہ ایسا لگتا ہے کہ یار نہیں, شاید اس دوسری چیز کا فائدہ ہے, لیکن براڈر ٹرم میں الٹیمیٹلی جسٹس کا ہی, اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بھی تھوڑے عرصے بعد نظر آنا شروع ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ پرابلم بھی صرف انسانوں کی ہے. انسانوں کی ہے نا. دیکھیں نا, مطلب اوور آل جیسے آپ نے کہا کہ اللہ کا جو بگر نظام ہے نا وہ بیلنس ہے. اگر بیلنس نہیں ہوتے یا ہم خود کوئی جسٹس نہیں کرتے اپنے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ, تو ہم کرش ہو جائیں گے. اللہ کا نظام نہیں کرش ہوگا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ اس نے آپ کو نا کرش کر کے وہ اس کو سیٹ کر دینا آپ کو, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر ہم اپنی ذاتی زندگی میں پیس حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہم سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, جو کہ ہم دیکھیں نا, مطلب اس چیز کو ہم ایسے دیکھیں کہ دیکھیں کوئی بھی انسان ہے, چاہے وہ پیسے کماتا ہے یا جو بھی اس کا آئیڈیا ہے کہ یہ چیز زیادہ پاورفل ہے, یہ زیادہ مجھے مزہ دے گی یا یہ زیادہ مجھے فائدہ دے گی, کوئی بھی چیز ہے, تو وہ اپنے فائدے کے لیے بات کر رہا ہوتا ہے اور اپنے پیس کے لیے کر رہا ہوتا ہے. وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز جب مجھے مل جائے گی تو میرا پیس ٹھیک ہوگا. تو اگر ہم پیس کو ٹاپ پہ رکھ لیں, پیس آف مائنڈ, ٹھیک ہے, تو وہ ہمارا ہی ہے نا, ذاتی طور پہ ہی ہے. تو وہ اگر ہم اسی کے ساتھ سیلفش ہو جائیں کہ ہم نے پیس لینا ہے, تو اس کے انڈرسٹینڈنگ حاصل کر لیں گے پیس آتا کیسے ہے. تو پیس کیسے آتا ہے, بیلنس سے ہی آتا ہے. یعنی کہ ون آف دا پرنسپل از کہ وہ بیلنس سے آئے گا. جو چیزیں آپ کی ریکوائرمنٹ ہیں وہ آپ کو ملیں. ایک تو یہ ہے نا کہ انسان کے 2 رول ہیں نا, جیسے میں نے آگے بھی بات کی. ایک رول یہ ہے کہ میں دینے والا ہوں, ایک یہ ہے کہ میں صرف اپنی بات کرتا ہوں ذاتی طور پہ. تو ذاتی طور پہ میں نے خود ہی بیلنس ہونا ہے. لیکن جب اب میں میں ایز اے لیڈر کی بات کروں گا کہ کوئی لیڈر, تو اس سے میں نے ایکسپیکٹ بھی کر رہا ہوں گا کہ وہ مجھے بیلنس کر کے دے, وہ مجھے دے. جیسے گورنمنٹ ہے اور اس کا پرائم منسٹر ہے یا کوئی ہے, تو ہم اس سے ایکسپیکٹ لگائی ہوتی ہے, کیونکہ ہے بھی ہے, کیونکہ اس کو رول کے لیے بٹھایا ہوا ہے کہ سوسائٹی کو وہ خیال رکھے. بیلنس جو ہے نا اوپر تھوڑا سا کسی پوزیشن پہ بیٹھ کے وہ دیکھے بیلنس, کہ کہاں پہ پرابلم ہے, کہاں پہ کس سوسائٹی کو کس جگہ پہ کیا چیز کی ضرورت ہے, کہاں پہ کیا ضرورت ہے, کس چیز کی کمی ہے. تو بیسیکلی وہ جتنی بھی بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ ان کو کوانٹیفائی کرتا ہے, ٹھیک ہے. کرنا چاہیے اس کو نا, کرتا ہے یا نہیں کرتا, کہ یہ ایجوکیشن چاہیے, فلاں جگہ یہ چاہیے, فلاں جگہ یہ 3-4 چیزیں چاہیے جو سوسائٹی میں بیسک نیسیسٹیز ہیں, نیڈ ہیں. تو میں کیسے پرووائڈ کروں گا. یا کسی علاقے میں یہ چیز زیادہ ہے تو میں نے وہاں پہ یہ نہیں دیکھنا اس چیز کو, بلکہ دوسری جگہ دیکھنا ہے جہاں پہ کسی چیز کی کمی ہے. تو وہ تب جا کے سوسائٹی کو اوور آل بیلنس کر پائے گا نا. جہاں پہ اگر وہ جو ایک بڑا طبقہ ہے جو پیسے کما رہا ہے, جو ہر وقت مطلب ایک ہی طرف لے کے جا رہی ہیں چیزیں, تو وہ کیا ہوگا کہ وہ آپ اس کو اور انکریج کر رہے ہیں کہ اور آگے جائے, بلکہ آپ نے ایسا سسٹم نہیں رکھا کہ جو کہ باقی لوگ معاشرے کے دوسرے لوگوں کے اندر وہ سوسائٹی کو دیکھ سکے کہ یہ چیز جو ہے نا یہاں پہ تو وافر مقدار میں ہے, لیکن یہاں سے ان سے لے کے میں نے ادھر خرچ کرنی ہے, جسٹس کرنا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی بیسک نیڈ کی پوری کریں. تو مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ
فل ہوں, ایکسیسو بھی نہ ہوں نہ کم ہوں. کھانا اتنا نہ کھائیں کہ آپ کا پیٹ بڑا سارا ہو جائے, کھانا اتنے کھائیں جتنی ضرورت ہے اور وہ آپ کو ملنا چاہیے. یہ آپ نے ساتھ جسٹس کر رہے ہیں. اسی طرح اگر کوئی افیشل کی بات کریں گے کہ وہ پرائم منسٹر آپ کی خیال رکھے, تو آپ کے پرائم منسٹر کا یہ حق بنتا ہے, حق نہیں بنتا بلکہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ کو وہ آپ کا پیٹ بھرا ہونا چاہیے. کس طرح سے وہ اپرچونیٹیز کریٹ کرتا ہے, کس طریقے سے کرتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے بیسک اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کر لیں نا, اپنی ضرورتوں کو, تو ان ضرورتوں کو اگر آگے بڑھاتے جائیں آپ اپنی لیڈ کریں اس چیز کو, کسی ایک ایریا کے لیڈ کریں. کہ فار ایگزامپل آپ 4 بندے اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی سوسائٹی کو میں نے ٹھیک کرنا ہے, تو آپ ایک روڈ پکڑ لیں, میں نے ایجوکیشن میں ٹھیک کرنا ہے. کسی کو کہیں گے جی میں ہیلتھ میں اس کو ٹھیک کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو مطلب آپ جب چاروں چیزوں کو بالکل کمپلیٹلی سوسائٹی کو دیں گے نہیں, سوسائٹی ان بیلنس نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ خود جس طرح ذاتی طور پہ بیلنس نہیں ہوں گے تو آپ کی صحت خراب رہتی ہے, اسی طرح سوسائٹی کی بھی صحت خراب رہتی ہے. دوسرا میرے خیال ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم کیونکہ سیلفش ہیں بائی نیچر, اور سیلفش بھی ایسے ہی ہیں کہ جیسے دنیا کے سیلفش ہیں نا, کہ دنیا کی کچھ چیز ہم چاہتے ہیں کہ وہ میرے پاس آ جائے, زیادہ سے زیادہ آ جائے. تو ہم کسی کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے, یا ایک جسٹس کریٹ نہیں کرنے کے بارے میں سوچتے کہ یہ اس کی بھی ضرورت ہے. یہاں پہ تھوڑا سا یعنی کہ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس چیز کو ریئلائز کریں, انڈرسٹینڈ کریں کہ جو آپ سوسائٹی کو فائدہ دے رہے ہیں یا جسٹس کر رہے ہیں ایٹ لیسٹ, وہ ان ریٹرن آپ کو ہی فائدہ ہوگا اس کا, کیونکہ آپ بھی جڑے ہوئے ہیں نا سوسائٹی کے ساتھ, آپ کے پائپ ادھر جڑے ہوئے ہیں. اگر سوسائٹی نہ ہومن ہی نہیں ہوگی, سوسائٹی اپنے مطلب کوئی صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہی ہوگی, تو پھر آپ کو اس کا ایفیکٹ آپ کے بچوں پہ پڑے گا, آپ کے ساتھ پڑے گا, آپ کی ہر چیز پہ پڑے گا. کوئی بھی بندہ اگر پیسفل نہیں ہوگا تو پورا سوسائٹی خراب ہوگی. جس طرح کہتے ہیں کہ پوری سوسائٹی یا ایک جسم کی مانند ہوتی ہے, تو اگر جسم کا ایک کوئی بھی عضو جو ہے نا وہ گڑبڑ کر رہا ہو, مثلا کوئی آپ کا ٹانگ ٹوٹی ہو, تو پورے جسم میں درد ہوتا ہے. لیکن ہم یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ درد جو ہے یہ صرف اس ٹانگ کو ہو رہا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں اس ٹانگ کو ہو رہا ہے, مجھے باقی جگہ پہ نہیں ہو رہا. تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ اگر یہ جو جسٹس آپ نہیں کریں گے تو آپ کو درد نہ ہو, آپ کو درد ہو رہا ہے لیکن آپ ریئلائز نہیں کر پا رہے کہ اس کا کیا ایفیکٹ ہے. اس کے اوپر میرے خیال میں اس کے فائدے کچھ بات کر لیتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی یعنی ہم جسٹس اگر کریٹ کریں اپنی ذاتی زندگی میں بھی, یا جہاں پہ بھی ہمارا کوئی بگر رول ہے, ایز اے پیرنٹس ہے, ایز اے ٹیچر ہے, ایز اے پرائم منسٹر ہے, تو کیسے جو ہے نا وہ جسٹس ہم کریں گے تو اوور آل لوگوں کو کیا فائدہ ہے؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ نے کہا کہ جسٹس اور بیلنس, آپ بالکل آپ نے صحیح, اسی کو میں آگے کنٹینیو کرنا چاہوں گا کہ بیلنس اور جسٹس کو اگر آپ نے رکھا ہوا ہے بالکل اپنے ایکوریٹ پوزیشن پہ, لائک اس کی آپ ایسی ایگزامپل لے لیں گے, آپ کا کوئی بھی ریلیشن ہے ان اے کامن, میں کوئی بڑی ایگزامپل نہیں دوں گا یہاں پہ, کوئی اسپیسیفک ایگزامپل نہیں دوں گا, اپنی مطلب ایک جو کامن جو ہر انسان کے ساتھ چل رہا ہے, جو ہر انسان فیس کرتا ہے. فار ایگزامپل میری کسی فیملی کے اندر کوئی کسی کے ساتھ ڈیلنگ چل رہی ہے, کوئی بات چیت ہے, یا کوئی مطلب جو بھی رشتے ہیں میرے فیملی کے اندر, ان کے ساتھ اگر میں نے جو اپنے حقوق پورے نہیں کیے, جو بیلنس یہی ہے کہ جو مطلب پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جسٹس یا بیلنس آپ کہاں سے فائنڈ کرتے ہیں, جو آبویسلی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈیفائن کیا ہوا, حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ہے کہ مطلب کیا ہے. ورنہ تو آپ کو مطلب کوئی اسپیسیفک ایک ڈائریکشن نہیں ملتی, ورنہ تو آپ ہر چیز کو اپنے مائنڈ کے حساب سے ہر چیز یہی سمجھیں کہ میں نے جسٹس کر دی ہے. لیکن پہلے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے کہ ایکچولی میں بیلنس کیا ہے, جسٹس کیا ہے. اللہ کا نظام اوبیسلی ہر ایک بیلنس چل رہا ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہر ایک ذرے سے لے کے بڑی سے بڑی جو اس کی تخلیق ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور اسی لیے اللہ نے انسان کو جب زمین پہ بھیجا ہے تو اس کو کچھ اختیارات دیے ہیں. ایک ٹیسٹ ہے ہمارا ایک دنیا میں کہ آپ نے مطلب ان رولز کو, جو جسٹس والا رول ہے, جو ایک بیلنس والا سسٹم ہے جو میں نے پوری کائنات میں رکھا ہوا ہے, وہ آپ وہاں کی اپنی دنیا میں جا کے اپنے ساتھ بھی کریں اور باقی انسانیت کے ساتھ بھی کریں. جب آپ یہ چیز کریں گے, جب بیلنس کریں گے, جب آپ ہر ایک کو اس کے اپنے حقوق دیں گے, تو آپ آٹومیٹیکلی پیس میں رہیں گے, آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. اگر بینگ اے امپلائر, اگر آپ امپلائی کے ساتھ جسٹس کر رہے ہیں تو آپ آٹومیٹیکلی پیس میں ہوں گے, آپ کو کوئی وہ نہیں ہوگا. اب جہاں پہ امپلائی ہے وہ اس کو پتہ ہے کہ میں اپنے 8 گھنٹے کی میرے کانٹریکٹ ہوا ہے اس امپلائر کے ساتھ, تو میں اپنے اس کو آنیسٹی کے ساتھ, جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حدیث ہے اور سیرت ہے کہ کوئی بھی کام ہے اس کو ایمانداری کے ساتھ کریں, سچے دل کے ساتھ کریں, تو وہ اوبیسلی آٹومیٹیکلی یہ اسی لیے معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں
جب والدین بچوں کو